بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس آیت سے مطلب یہ نکلا کہ رب العالمین نے ہر امت کے لیے جو قربانی ہے اسے بیان بھی کیا اور اس کا ذکر بھی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد آپ جنت میں ٹھہرے، اور جنت میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد رب العالمین نے انہیں زمین پر بھیجا، اور جب انہیں زمین پر بھیجا تو زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دو پہلے بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام حابیل اور دوسرے بیٹے کا نام قابیل۔ ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کی، اور قربانی کرنے کے بعد اسے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا۔ تو جب اسے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا تو قابیل کی قربانی منظور نہیں ہوئی، اور حابیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے منظور فرما لی۔ اس کا ذکر رب العالمین نے سورہ مائدہ میں فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ ہم آدم کی اولاد کا ذکر تم سے کر رہے ہیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، کہ دونوں بھائیوں نے قربانی کی، ایک بھائی کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور ایک بھائی کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ قال لأقتلنک، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اس سے حسد اور بغض اور عناد اور غصہ پیدا ہوا، تو پھر قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ ایک بڑا تفصیلی اور طویل واقعہ ہے، کیونکہ ہمارے موضوع سے جتنا تعلق ہے اتنا ہی میں اس کا ذکر کروں گا، اور وہ صرف اتنا ہی ذکر ہے اس واقعے سے کہ پہلا انسان جب دنیا میں آیا اور اس کی نسل آگے چلی اور قربانی انہوں نے کی، اور اس قربانی ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں قبول ہوئی، تو نتیجتاً ان میں بغض اور عناد پیدا ہو گیا۔ تو یہ الگ بات ہے کہ انسان کی فطرت میں بغض بھی ہے، عناد بھی ہے، صبر بھی ہے، برداشت بھی ہے، قربانی بھی ہے، تحمل بھی ہے۔ تو انسان جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ طاقت اور یہ صلاحیت رکھی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان میں تقوی بھی رکھا ہے اور فجور بھی رکھا ہے۔ تقوی کا معنی نیکی کی طاقت، اور فجور کا معنی گناہ کی طاقت۔ اب وہ جسے چاہے بڑھا لے، جسے چاہے پروان چڑھا لے۔ اسی طرح رب العالمین نے انسان کے جسم کے اندر صلاحیت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دیا ہے، تو وہ چاہے تو اپنے جسم اور عقل دونوں کو پروان چڑھائے، بڑھائے اور ارتقا دے، اور چاہے تو اپنے جسم کو دے لے، چاہے تو اپنے عقل کو دے لے۔ اب جو لوگ جسمانی طور پر زیادہ مضبوط اور فربا اور طویل اور ضخیم ہوتے ہیں، وہ اپنے جسم کو ایکسرسائز کے ذریعے سے توانا اور طاقتور کرتے ہیں،
اور کچھ لوگ جسمانی طور پر بڑے کمزور ہوتے ہیں، لیکن مطالعہ، تحقیق اور پڑھنا اور علم والوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ان کا دماغ بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ تو جس کو چاہیں آپ پروان چڑھا لیں، چاہیں تو دونوں کو پروان چڑھا لیں۔ اسی طرح رب العالمین نے انسان کے لیے دونوں راستے کھول دیے ہیں کہ وہ اچھی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، چاہے تو بری صفات پیدا کر لیں۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ رب العالمین نے دونوں چیزیں انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ قربانی انسان اول کے دور سے شروع ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد قربانی کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو کے گئے، رسی بھی لے لی، چھری بھی لے لی، اور ذبح کرنے کے لیے لٹا بھی دیا اور گردن پر چھری بھی چلا دی۔ تو رب العالمین نے جب چھری چلی تو فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اسماعیل کے گردن پر چھری چلا رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے خواب پر اسماعیل کو قربان کر دیا۔ اس لیے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ ایک تو جبرائیل آتا ہے نا نبی کے پاس اور وحی دیتا ہے، ایک نبی اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب بھی وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور جو تو نے کیا وہ اپنے خواب کے مطابق کیا، اور وہ جو تمہارا خواب تھا وہ ہماری وحی تھی۔ اب اس میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ تو اس مقام پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا کہ اسے اسماعیل کی گردن کے اوپر رکھ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو وہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر نہیں چلی، اس جنتی مینڈے کے گردن پر چھری چل گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ذبح ہوئے ذبیح اللہ بن گئے۔ آپ کی القاب میں سے ایک لقب ذبیح اللہ ہے نا۔ اور یہ جو آج ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید قربانی کے موقع پر ہم جو جانوروں کو قربان کرتے ہیں، یہ در حقیقت وہ سنت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی تھی۔ سنت عمل کو کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں قربانی کا ذکر ہے، پھر قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قربانی کا ذکر ہے، اور پھر امت مسلمہ میں جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اب لفظ قربانی جو ہے اس کا معنی کیا ہے، اب اس کو آپ سمجھ لیجئے تاکہ میں اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کر سکوں۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی قربان سے ہے۔ یہ جو ہم لگاتے ہیں یہ ہم اردو میں لگاتے ہیں قربانی، لیکن لفظ اصل قربان ہے۔ اور ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ آپ 50 سال سے قربانی کر رہے ہوں گے، 30 سال سے، لیکن قربانی کے معنی کا نہیں پتہ ہوگا، اس لیے کہ ہم سنی ہیں، اور ہمارے ہاں سنی کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے جو سن کے مان لے، بس آگے نہ عقل استعمال کرنا ہے، نہ تحقیق کرنی ہے، نہ مطالعہ کرنا ہے، نہ ریسرچ کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا۔ ہم سن کے ماننے والوں میں سے ہیں، مگر اس کے ساتھ قرآن کا آگے اور بھی حکم ہے کہ تحقیق بھی کرو، علم بھی حاصل کرو، دین کو سمجھو بھی۔ ویسے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قالوا سمعنا واطعنا، کہ جب وحی اترتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی بیان فرماتے تھے تو صحابہ کہتے تھے سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ اطاعت کرنے کے لیے تو صرف سننا ہی کافی ہوتا ہے، جو ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں اور برسا برس سے قربانی کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تحقیق کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب دین آگے کیسے پہنچے گا؟ پہلے تو نبی پہنچاتے تھے، اب نبی تو آنے نہیں، تو دین آگے کیسے پہنچے گا؟ وہ دین اس صورت میں پہنچے گا
کہ جب ہم میں سے ہر بندہ مبلغ بنے گا، اور مبلغ وہی بن سکتا ہے جو سننے کے بعد یاد رکھے، سننے کے بعد سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ صرف سنتے ہی رہ جائیں گے ساری زندگی تو پھر کچھ بھی نہیں حاصل کر پائیں گے۔ اور اگر سننے کے بعد آپ نے سوچنا شروع کر دیا، یاد کرنا شروع کر دیا، آگے بیان کرنا شروع کر دیا، تو پھر آپ کے سینہ میں بھی علم کا ایک ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا، آپ کے سینے میں بھی علم کا ایک گنجینہ اکٹھا ہو جائے گا۔ آج تک آپ کیوں نہیں ایک بات بھی بیان کرنے کے قابل ہو سکے؟ اس لیے کہ آپ نے صرف سننا کافی سمجھا۔ شاید آپ کو سمجھایا نہیں گیا کہ سننے کے بعد یاد بھی رکھنا ہوتا ہے، پھر اسے سمجھنا بھی ہوتا ہے، پھر آگے سمجھانا بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، کہ جو یہاں لوگ موجود ہیں، جو میری بات سن رہے ہیں، یا سن کے آگے پہنچائیں۔ تو آگے بات وہی پہنچائے گا نا جو یاد بھی رکھے اور سمجھے بھی۔ تو ہم نے کیا کیا ہوگا کہ صرف سننے پر زور دیا ہوا ہے، نہ اسے یاد رکھتے ہیں، نہ اسے سمجھتے ہیں، نہ اسے آگے پہنچاتے ہیں۔ ایک مسلمان کی 4 ذمہ داریاں ہیں کہ وہ سنے، یاد رکھے اور سمجھے، پھر آگے پہنچائے۔ تو قربان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قربان کا معنی ہوتا ہے وہ عمل، یاد کر لیجئے اسے۔ قربان اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ قربان کس کو کہتے ہیں؟ اس عمل کو کہ جس عمل کے کرنے کے بعد آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اب اگر یہ معنی آپ کریں گے تو آپ کی نماز بھی قربانی ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی قربانی ہے، آپ کی تلاوت قرآن بھی قربانی ہے، آپ کی تہجد بھی قربانی ہے، آپ کا صدقہ اور خیرات بھی قربانی ہے، علم پڑھنا پڑھانا بھی قربانی ہے، کیونکہ یہ سارے عمل وہ عمل ہیں کہ جن کو آپ اختیار کریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور حقیقت میں ایک مسلمان صرف جانور کی قربانی کرنے کے لیے نہیں پابند، ایک مسلمان پابند ہے کہ وہ سب سے پہلے ہر اپنے عمل میں یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کو منانا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی عبادت، اطاعت، فرما برداری کرنا چاہتا ہوں اس ڈھنگ سے، اس ڈھب سے جو ڈھنگ اور ڈھب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کی بات تو سارے مذاہب کرتے ہیں نا، کس مذہب میں نہیں اللہ کی عبادت کی بات، کس مذہب میں اللہ کی بندگی کی بات نہیں ہے؟ ہر مذہب میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کی بات ہے، مگر ہم نے اللہ کی بندگی اور عبادت کا راستہ وہ اختیار کرنا ہے جو راستہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، سمجھایا ہے اور بتایا ہے۔ تو یہ ہو گیا قربان کا معنی۔ لیکن ہم لوگ اس سے مختلف استعمال کرتے ہیں قربانی کے لفظ کو۔ ہم قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ذبح کرنے کے معنی میں، کہ جانور قربان کر دیا، کیا مطلب جانور ذبح کر دیا۔ تو ہمارے ہاں جو قربان اور قربانی کا لفظ ہے وہ تقرب کے معنی میں نہیں ہے، قریب ہونے کے معنی میں نہیں، بلکہ جانور کی گردن پر چھری چلانے کے معنی میں ہم اردو زبان میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ جانور کی گردن پر چھری جب آپ چلائیں تو وہ جانور آپ کا قبول کس وقت ہوگا؟ وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارا نہ گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کے پاس جاتا ہے۔ خون زمین پر گر جاتا ہے، گوشت تم لوگ کھا لیتے ہو۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جانور کے گردن پر چھری چلاتے وقت جو تمہاری نیت ہوتی ہے وہ نیت اللہ تک پہنچتی ہے، اور اس نیت کے مطابق اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو میں نے ایک بہت بڑی قربانی کی ہے، لوگ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو ہر سال قربانی کرتے ہیں، دیکھو انہوں نے کتنا خوبصورت جانور قربان کیا ہے، اگر لوگوں کو دکھانا مقصد تھا اور اس میں رب کی رضا نہیں تھی تو پھر آپ کو اس قربانی ذبح کرنے کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف قربانی یعنی جانور ذبح کرنے کی بات نہیں ہے، آپ
کسی بھی عبادت میں اگر ریاکاری کی نیت کر لیں گے تو اس کا اجر و ثواب نہیں ہوگا، اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ بلکہ فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ نے گائیں ذبح کی ہے، اونٹ ذبح کیا ہے، اور اس میں 7 حصے آپ نے ڈالے ہیں، اور 7 حصوں میں سے ایک حصہ، 7 حصے داروں میں سے ایک حصے دار کی اگر نیت ریاکاری کی ہوگی تو جانور کی قربانی کسی کی طرف سے قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے تو سارا کنواں کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک اور حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس ایک شخص کی نیت کی نحوست کی وجہ سے باقی سب کی قربانی کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ اب قربانی کرتے ہوئے ہم جانوروں کی گردنوں پر چھری چلاتے ہیں، حالانکہ ہمیں جانوروں کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے ہمیں چھری چلانی چاہیے اپنے تکبر پر، ہمیں چھری چلانی چاہیے جس کا جانور ہے اپنے غرور پر، انا پر، اپنے ریاکاری پر، اپنے دکھلاوے پر، جھوٹ پر۔ جب تک آپ جانور کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے اپنے عادات بد پر چھری نہیں چلائیں گے، آپ کو قربان کرنے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ آج معاشرہ کیوں نہیں بدل رہا؟ معاشرہ کیوں نہیں بدل رہا؟ وہ اس لیے نہیں بدل رہا کہ ہم قربانی نہیں کرتے، قربانی تو کرتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں، اور ہر سال قربانی پچھلے سال سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور قربان کرنے والے لوگ اپنی بری عادتوں پر چھری نہیں چلاتے۔ لہذا سب سے پہلے کہ آپ قربانی کا دن آئے اور جانوروں کی گردن پر چھری چلائیں، پہلے آپ اپنے گناہوں کے ارادوں پر چھری چلائیں، اپنے فسق و فجور کے اعمال پر چھری چلائیں، اپنے ریا اور تکبر اور دکھاوے کے جذبات پر چھری چلائیں۔ جب آپ ان چیزوں پر آپ چھری چلائیں گے تو پھر اس کے بعد جانور کی گردن پر چھری چلائیں گے تو یہ جو جانور کو ذبح کرنے کا عمل ہے یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ اب آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہر سال قربانی کی ہے، کوئی سال ایسا نہیں تھا کہ آپ قربانی نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور ذبح فرماتے تھے۔ کتنے جانور؟ 2 جانور، اور بڑے طاقتور، قداور، خوبصورت بکرے یا دمبے آپ ذبح فرماتے تھے۔ جب ایک جانور ذبح فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ یہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اسے قبول فرما لے۔ اور جب دوسرا جانور آپ ذبح فرماتے تھے تو آپ فرماتے تھے اللہ یہ جو قربانی کا دوسرا جانور ہے یہ میں تیری خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اسے میں قربان کر رہا ہوں۔ کس لیے؟ اپنی قیامت تک آنے والے جو امتی جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے کی ان کے پاس استطاعت نہیں ہوگی، میں یہ جو قربانی کا جانور ہے میں اپنے فقیر اور گناہگار امتیوں کی طرف سے کر رہا ہوں۔ یہ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے صرف اپنے لیے قربانی نہیں کی، اپنی قربانی تو کی آپ نے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہگار امتیوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ اس لیے اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ آپ کو تلقین کرنا چاہتا ہوں، آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو واعظ کرنا چاہتا ہوں۔ واعظ، نصیحت، تلقین اس لیے کر رہا ہوں کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ تو محبت کا جواب محبت سے دینے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہیں، وہ ہمارے محتاج نہ ہو کر بھی ہمارے طرف سے ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، تو ہم تو پھر محتاج ہیں، کیوں قبر میں اگر نجات ہونی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے پہچاننے پر ہوگی نجات۔ قیامت کے دن اگر ہم نے جنت میں پہنچنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں ہم نے پہنچنا ہے۔ تو ہم تو ہر قدم پر شرعی معاملات میں، روحانی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، اخروی معاملات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ تو اگر ہم محتاج ہیں تو پھر ہمیں بھی اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو اپنی طرف سے یہ قربانی کرنے کے بعد ایک قربانی ہم اس لیے کریں کہ اللہ ہم اس قربانی کو
تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہے ہیں۔ یقیناً اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کے لیے اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے تو یہ اظہار محبت تھا اپنی امت سے، تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کریں گے تو یقیناً یہ بھی ہماری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا اظہار ہوگا۔ اب آگے آئیے کہ قربانی کا کوئی بھی جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کے موضوع میں فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل بھی، تو میں چند مسائل جو بہت ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ گائیں، بھینس، اونٹ ذبح کر سکتے ہیں، آپ بکرا، دمبا آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ گائیں، بیل وغیرہ کی جو عمر ہے اس کے لیے 2 سال کی شرط ہے۔ آپ اگر گائیں ذبح کرتے ہیں، بیل ذبح کرتے ہیں تو اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور اگر آپ اونٹ اور اونٹنی ذبح کرتے ہیں تو ان کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، اور بکرا اور بکری اگر آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کی کم سے کم 1 سال عمر ہونی چاہیے۔ اگر بھیڑ اور دمبا آپ اگر ذبح کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کہ اگر وہ سال سے کم بھی ہو لیکن وہ موٹا تازہ لگے ہو اور بڑی عمر کا محسوس ہو تو آپ 1 سال سے کم عمر کا بھیڑ اور دمبا اسے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ عمر کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا ہے، جانوروں کی عمر کے حساب سے۔ چھوٹا جانور ہے بھیڑ اور دمبا اور بکرا، اس میں ایک قربانی ایک بندے کی طرف سے ہوگی، وہ 2 4 5 6 7 کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر بڑا جانور ہے جس طرح گائیں ہیں، بھینس ہیں، اونٹ ہیں، وہ 7 بندوں کی طرف سے ایک جانور ذبح ہو سکتا ہے، 7 بندے اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں، 7 آدمیوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اگر فرض کریں کوئی شخص ایک جانور خریدتا ہے مکمل اور وہ اس میں کسی کو حصے دار نہیں بناتا تو پھر اسے چاہیے کہ اس میں ذبح کرنے سے پہلے نیت میں حصے بنا لے کہ یہ ایک حصہ میری طرف سے، ایک حصہ میری بیوی کی طرف سے، ایک حصہ میرے والدین کی طرف سے، ایک حصہ میرے استاد کی طرف سے، ایک حصہ میرے پیر کی طرف سے، ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ایک حصہ انبیاء کے لیے، پھر ثواب میں حصوں کو تقسیم کر لے۔ اگر بڑا جانور ایک آدمی بھی ذبح کرے گا تو اس کی قربانی ہوگی، لیکن اگر اس میں 6 اور حصے دار شامل کر لیں، ان سے پیسے لے لے اور سارے اس جانور میں شریک ہو کے ذبح کر لیں تو سب کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، سب کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ عیب دار جانور جو ہے وہ آپ نہیں ذبح کر سکتے، اور اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں اس انداز میں بیان فرمایا کہ وہ چیز تم اللہ کے راستے میں نہ دو کہ جب ایسی چیز تمہیں دی جائے تو تم قبول کرنے میں جھجک محسوس کرو، آر محسوس کرو۔ تو جو تم خود لینے میں آر محسوس کرو وہ چیز، ایسی چیز اللہ کے راستے میں نہ دو، اللہ کے راستے میں نہ دو۔ فرض کریں آپ گھر سے پرانا ردی پھٹا ہوا کپڑا کسی غریب کو دے دیں، کیا آپ خود پھٹا ہوا پرانا کپڑا پہننا پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، تو پھر اللہ کے راستے میں کیوں دیتے ہیں آپ؟ ہاں اگر کوئی ضرورت مند خود آپ سے مانگ لیتا ہے کہ یہ مجھے دے دو تو ٹھیک ہے، آپ اس کو دے دیں، لیکن جو چیز آپ خود استعمال نہیں کرنا پسند کرتے، خود لینا پسند نہیں کرتے، اس چیز کو اللہ کے راستے میں مت دو۔ اس لیے عیب دار جانور اللہ کے راستے میں قربانی نہیں کرنی۔ اور عیب دار سے مراد کیا ہے؟ ایک عیب ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، ایک عیب ہے کہ اس کو نظر نہیں آتا، ایک عیب ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، یہ 3 عیب ہیں۔ اب نہ سننا اس کو عیب نہیں شمار کیا گیا کیونکہ اس سے اس کے کان بالکل سلامت ہوتے ہیں، جسم اس کا بالکل سلامت ہوتا ہے، بالکل وہ ٹھیک ہوتا ہے، لہذا اسے عیب نہیں کہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نہیں دیکھتا لیکن اس کی آنکھ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا تو ایسا جو جانور کا قربانی ہے اس کو بھی عیب نہیں شمار کریں گے۔ اور اگر وہ لنگڑاتا ہے
تو زیادہ نہیں لنگڑاتا، مطلب ایک ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر لنگ ہو، وہ نہیں ہے، لنگڑاتا لیکن معمولی لنگڑاہٹ ہے اس کے اندر چلنے میں، اور کھڑے ہوتے ہوئے وہ بالکل ٹھیک جانور لگتا ہے، تو اس جانور کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ لنگڑاتے ہوئے بہت زیادہ جھول مار کے لنگڑاتا ہے تو ایسا جانور عیب دار ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے فضائل بھی بیان کیے قربانی کے اور مسائل بھی بیان کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں عید ہوتی ہے تو پھر آپ عید کرنے سے پہلے اپنے جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ آپ عید پڑھیں گے، نماز عید پڑھنے کے بعد آپ عید اپنا قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں عید کی نماز ہی نہیں ہوتی تو پھر آپ صبح کے بعد جس وقت چاہیں آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر عید ہوتی ہے تو پھر آپ پہلے عید پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جانور قربانی کا ذبح کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے عید پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا، تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہو گیا تمہارا، تمہیں قربانی دوبارہ کرنی ہوگی۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے لیے 3 دن ہیں، قربانی کے لیے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12، یہ 3 دن قربانی کے لیے ہیں۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، دن کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پہلے وقتوں میں رات کو قربانی اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحیح پراپر انتظام نہیں ہوتا تھا، مغرب کے آتے ہی اندھیرا چھا جانا، کیڑے مکوڑے زمین پر ہوتے تھے، باقی معاملات ہوتے تھے، اس کی وجہ سے رات کو قربانی نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ آج یہ سہولتیں حاصل ہیں کہ روشنی ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، تو لہٰذا ہم لوگ رات کو بھی اگر قربانی کرنا چاہیں تو رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، دن اور رات کسی بھی وقت آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور 3 دن قربانی کر سکتے ہیں۔ اور 3 دن قربانی کے جب 12 ذی الحج ہوگا تو 12ویں ذی الحج کو مغرب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ مغرب کے بعد اسلامی سال کے مطابق وہ 13 تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ 10 تاریخ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن حکم ہے نا کہ نماز عید پڑھنی ہے۔ آج رات کو اگر 10 ذی الحج شروع ہو جائے آج مغرب کے بعد تو 10 کی تاریخ تو شروع ہو گئی نا، لیکن آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اس لیے قربانی نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ شرط ہے کہ پہلے آپ نے نماز عید پڑھنی ہے۔ آپ نماز عید پڑھیں گے پھر آپ قربانی کریں گے، اور اگر آپ کے ہاں عید نہیں ہوتی تو پھر کم سے کم آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ عید کا وقت شروع ہو، نماز عید کا وقت شروع ہو، اور نماز عید کا وقت نماز فجر کے بعد ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد۔ جیسے سورج طلوع ہونے کے بعد جن علاقوں میں عید نہیں ہوتی وہ لوگ اس کے بعد جانور قربانی کا ذبح کر سکتے ہیں۔ اب آئیے کہ اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، تو اسی 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہو، پکا کے کھاؤ، اور اسے دوسروں کو بانٹو اور انہیں کھلاؤ۔ اور اس میں قرآن پاک میں 2 لفظ ہیں، قانع والمعتر۔ قانع کا معنی ہوتا ہے کہ جو خوددار سفید پوش لوگ ہیں، جو بھیک نہیں مانگتے، دروازے نہیں کھٹکھٹاتے، سوال نہیں کرتے، فرمایا ان کو دو پہلے جا کے، اور جو آ کے تمہارے دروازے پر دستک دیں اور سوال کریں ان کو بھی دے دو۔ لیکن قرآن نے پہلے اس کو رکھا ہے کہ جو سفید پوش گھر بیٹھا ہے اور ہاتھ پھیلانے کی اس کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے اور اسے شرم و حیا ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا، تو پھر قربانی کا جانور آپ جب ذبح کریں تو ان کا گوشت ان کے گھروں میں پہلے دیں جا کے، اس لیے کہ جو دروازے پر دستک دے کے مانگنے والا آدمی ہے وہ 10 دروازوں پر جائے گا، 10 میں سے اس کو 8 دروازوں سے گوشت مل جائے گا، تو وہ اس طرح اپنے گھر میں عید کے دن گوشت پکا سکتا ہے، پکا لے گا۔
لیکن جو خوددار آدمی گھر بیٹھا ہوا ہے اور سوال نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو آپ بھی اس کا خود خیال نہ کریں تو وہ قربانی کے دنوں میں بھی گوشت کھانے کی نعمت سے محروم ہوگا۔ اس لیے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور پھر کھلاؤ کہ جو قانع ہیں ان کو بھی اور جو معتر ہیں ان کو بھی، جو گھروں میں خوددار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دروازے پر دستک دے کے ان کے گھروں میں گوشت پہنچاؤ، اور جو دروازے پر آ کے خود مانگ لے اس کو بھی دے دو۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ قربانی کا جانور جو ذبح کرنے والا ہے اس کو کھانے کی اجازت ہے، لیکن قرآن نے یہ ایک بات کی ہے کہ یہ سارا خود نہیں کھا سکتا وہ، کہ وہ ذبح کرے جانور کو اور اس کے شاپر بنا کے فریج میں رکھ دے کہ آنے والے اگلے 6 مہینے میں کھاتا رہوں گا۔ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں جہاں کھانے کی اللہ نے اسے اجازت دی ہے وہاں کھلانے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب وہ یہ کر سکتا ہے کہ جانور کی قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ فقراء اور محتاج لوگوں کے لیے رکھ لیں۔ یہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ صرف قرآن میں ہوتا ہے نا فَكُلُوا مِنْهَا کہ تم اس میں سے کھاؤ، تو پھر تو صرف کھانے کی بات تھی، لیکن قرآن نے کھانے کے ساتھ ساتھ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ کہ کھلاؤ۔ جب کھلانے کا حکم آ گیا اس کا مطلب ہے کہ آپ سارا قربانی کا گوشت سٹور نہیں کر سکتے، فریج میں نہیں رکھ سکتے، آپ ضرور کھائیں، قرآن نے حکم دیا ہے، لیکن یہ بھی حکم ہے کہ اسے بانٹو، اسے دوسروں کو دو۔ اس کے لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں، اور ایک حصہ مفلس اور غریب اور محتاج اور محروم لوگوں کے لیے رکھ لیں۔ یہ تھے قربانی کے سارے مسائل اور اس کے فضائل جو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اللہ ہمیں اپنے بری نیتیں، برے ارادے، برے پروگرام، اللہ ہمیں اس کو چھوڑنے کی اور اس پر چھری پھیرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔